بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشان. میری کہانی میری زبانی. تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ سے سلسلہ وار پیش خدمت ہے. قسط نمبر 3 بعنوان اور میں گلاسکو پہنچ گیا. ایئرپورٹ سے باہر آیا تو چودھری جاوید اقبال میرے منتظر تھے. جاوید اقبال میرے بیٹے شاہد بخشالوی کے دوست ہیں. وہ برطانیہ کے شہری ہیں. جاوید اقبال کے ساتھ میں ان کے گھر آیا. ان کے چھوٹے بھائی عقیل جاوید میری خدمت میں پیش رہے. رمضان مبارک کا دوسرا روزہ جہاز ہی میں رکھ لیا تھا. افطاری کے لیے دسترخوان سجایا گیا. اذان ہوئی تو میں نے جاوید اقبال کی فیملی کے ساتھ دوسرا روزہ برطانیہ میں کھولا. حسب پروگرام میں نے اسکاٹ لینڈ جانا تھا. افطاری کے بعد جاوید اقبال صاحب کے ساتھ بس اسٹینڈ چلایا، لیکن ہمارے آنے سے 2 منٹ قبل بس اسٹینڈ چھوڑ چکی تھی. جاوید اقبال نے دوسرے دن سفر کے لیے ٹرین کا ٹکٹ لیا اور مجھے ایک رات مانچسٹر میں جاوید اقبال کے گھر قیام کرنا پڑا. دوسرے دن سحری کھا کر جاوید اقبال صاحب کے ساتھ ریلوے اسٹیشن آیا اور جاوید اقبال نے نیک تمناؤں کے ساتھ گلاسکو کے لیے الوداع کر دیا. کسی اجنبی ملک میں بذریعہ ریل میرا یہ پہلا سفر تھا. مانچسٹر میں موسم بڑا سرد تھا، لیکن میں نے سردی سے بچنے کا انتظام کر لیا تھا. برف باری اور سردی کی وجہ سے گورے گوریاں گرم لباس میں باپردہ تھے. رمضان شریف کے دوران یہ بھی اللہ کا بڑا کرم تھا، اس لیے کہ میں نہ تو آنکھیں بند کر سکتا تھا اور نہ شیطان نے میرا ساتھ چھوڑا تھا. مغربی ممالک میں تو شیطان بخت ہم مسلمانوں کو آڑے ہاتھ لیتا ہے. گورے دھوپ کے دیوانے ہوتے ہیں. برطانیہ میں تو ویسے بھی آسمان پر ہر وقت بادل ہی چائے نظر آتے ہیں. ان لوگوں کو دھوپ تو کیا، ایسے موسم میں آسمان پر کوئی ایک تارا نظر آنا بھی ان کے لیے باعث تماشا ہوتا ہے. بچوں کی طرح ہر ایک کو بتاتے ہیں، وہ دیکھو آسمان پر تارا، جیسے ہم لوگ عید کا چاند ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں. دھوپ نکلتی ہے تو گورے گوریاں مختصر بلکہ برائے نام لباس میں جہاں جگہ ملتی ہے لیٹ کر اونگنے لگتے ہیں. دھوپ کی تمازت میں نہانا ان کا محبوب مشغلہ ہے. مانچسٹر سے گلاسکو تک کوئی 4 گھنٹے کا سفر ہے، اور یہ سفر انتہائی خوبصورت مناظر میں بڑا دلچسپ تھا. قدرت کے حسین نظارے، مسکراتے منظر بڑے دلچسپ تھے. اسکاٹ لینڈ چونکہ پہاڑی سلسلے میں سرسبز و شاداب علاقہ ہے، یہاں ہر دن کے آثار معمولی سی روشنی کی وجہ سے محسوس ہوتے ہیں، اس لیے کہ دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے. دوران سفر ریل گاڑی میں اعلان ہوا کہ آنے والے اسٹیشن پر مسافروں کو ریل گاڑی چھوڑنی ہوگی، اس لیے کہ ریلوے ٹریک پر حادثہ ہوا ہے اور ریل آگے نہیں جا سکے گی. ریلوے اسٹیشن پر بسیں کھڑی ہیں، باقی کا سفر بذریعہ بس ہوگا. میرے لیے یہ پیغام پریشانی کا باعث تھا، اس لیے کہ پہلی بار اکیلا گوروں کے دیش آیا تھا. انگریزی میں پشتو میں بولتا تھا، لیکن مجبوری تھی. انگریزی بھی پشتو میں بولتا تھا، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتا. اسٹیشن پر گاڑی رکی. دوسرے مسافروں کے ساتھ میں بھی گاڑی سے اترا اور اسٹیشن کے باہر دوسرے مسافروں کے ساتھ بس میں سوار ہو گیا. صبح 11 بجے تھے. ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی، کہیں پر برف باری بھی ہو رہی تھی. یہ موسم میرے لیے نیا تھا، اس لیے کہ ہم پاکستانی برف باری تو کیا، موسم سرما کی دھند میں بھی گھر سے اس لیے باہر نہیں نکلتے کہ نمونیا ہو جائے گا. بس گلاسکو کے قریب پہنچی تو آسمان کچھ صاف نظر آیا. مسافر بس گلاسکو سینٹر میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک بازار میں آ کر رکی. تمام مسافر اترے، میں بھی ان میں شامل تھا. فٹ پاتھ پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں. کسی غیر ملک میں باوقار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کی زبان بولی اور سمجھی جائے. چونکہ انگریزی کے معاملے میں پیدل تھا،
اس لیے نظریں دوڑا رہا تھا کہ کوئی دیسی نظر آئے۔ اصل انگریز کی انگریزی میرے سمجھ سے باہر تھی، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ سامنے پولیس سرجنٹ کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب آیا اور اپنی گلابی انگریزی میں اسے پوچھا، جناب میں نے فالکرک جانا ہے۔ سرجنٹ جان گیا کہ میں پاکستانی مسافر ہوں۔ اس نے بڑے خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے راستے کی نشاندہی کی۔ میں پولیس سرجنٹ کی نشاندہی پر قریبی بس سٹاپ پر آیا تو سوچنے لگا، جب میں پہلی مرتبہ زاہد شاکر کے ساتھ برطانیہ آیا تھا تو ہم دونوں اسی جگہ سے فالکرک کے لیے بس میں سوار ہوئے تھے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کہ اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔